مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 9 رمضان مبارک سن 1444 ہجری 31 مارچ سن 2023 کو جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اللہ کے اس گھر میں جمع ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رضا کے لیے ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اس بابرکت وقت میں جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دینی پروگرام کے حوالے سے جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ جمع فرمائے، اور اسی طرح ہمیں بھی، ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچے، عزیز و اقارب، دوست احباب سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ یہی ہماری سب سے بڑی غایت اور سب سے بڑا مقصد ہے۔ آج مجھے جو موضوع میرے ذمہ ہے وہ ہے حدیث منبر کی تشریح۔ حدیث منبر آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر تشریف فرما ہوئے تو پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم مبارک رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ اس سے پہلے بھی منبر پہ تشریف رکھتے ہیں، لیکن آج ہم نے وہ کچھ سنا ہے جو اس سے پہلے نہیں سنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب ان کے سامنے بیان کیا، اور اس میں 3 چیزیں بیان کی۔ احادیث میں الفاظ مختلف ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں باؤدہ کے لفظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں شقی عبد کے لفظ ہیں، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں راغب معنف و عمر کے لفظ ہیں، جن کا مفہوم ایک ہی ہے، اور پھر احادیث میں اس کی ترتیب بھی مختلف ہے۔ بعض روایات میں پہلے رمضان مبارک کا ذکر ہے، اس کے بعد والدین کا ذکر ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا ذکر ہے۔ بعض روایات میں پہلے والدین کا ذکر ہے، درمیان میں درود پاک کا ذکر ہے، اور آخر میں والدین کا ذکر ہے۔ بہرحال احادیث کے ترتیب یا الفاظ مختلف ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے ایک روایت پڑھی ہے تو میں بیان کروں تو کہے گا کہ بھائی میں نے تو ایسے پڑھی۔ ان میں جو چیزیں آپ نے ذکر فرمائی، آپ نے جمعے کے خطبات میں، دروس میں بارہا یہ چیزیں سنی ہیں، لیکن صرف یاد دہانی کے طور پر ان چیزوں کا مختصر تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے سامنے اس وقت حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ آپ سے سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جس وقت میں نے منبر پہ قدم رکھا عرض علی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جبریل امین کو سنا نہیں، ان کو دیکھا نہیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز بھی سن رہے تھے اور آپ ان کو دیکھ بھی رہے تھے۔ یہ وحی کی صورت ہے جو نبی کریم علیہ السلام پر جبریل امین لے کر آتے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ یہ جو بعودہ کا لفظ ہے یہ فعل ماضی ہے اور یہ دعا کے معنی میں ہے، اور یہاں اس سے مراد بددعا ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ میں یہ بھی ہے ابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ تو بعودہ کا معنی ہے بعودہ بالرحمت اللہ، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو، یا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اللہ کی رحمت سے محروم ہوا۔ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کو پا لیا، فلم یغفر لہ، اور اس کے گناہ نہ بخشے جا سکے، وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ یہ جبریل امین کی بددعا ہے اس بدبخت کے لیے کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کو پایا اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے رمضان میں عبادت نہیں کی۔ جس طرح باقی ساری زندگی غفلت میں گزاری، اس طرح یہ قیمتی دن بھی اس نے غفلت میں گزار دیے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بہت بڑی خیر و برکت سے محروم ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت سے محروم ہو گئے، بالخصوص اس دور میں، ان ایام میں کہ جب اللہ رب العزت کی رحمت امڑ امڑ کے آ رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کا سمندر اور دریا کاٹھے مار رہا ہو۔ ایسے وقت میں بھی جو شخص پیاسا رہ جائے اور پیاس کی وجہ سے مر جائے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اور پھر یہ آپ خوبی جانتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس اور شعور اچھی طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ فرمانے میں حکمت ہے، وگرنہ ہر مہینہ اسلامی مہینہ اس کے 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوال کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، شعبان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، رجب کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، صرف اور صرف رمضان مبارک کے بارے میں فرمایا کہ ایام معدودات۔ اور اس کا آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ کل رمضان شروع ہوا اور آج 9 روزے گزر گئے، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ نظمیں اور نعتیں پڑھنے میں مشغول ہیں کہ اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے۔ کب چکانا ہے؟ کہ یہ سارا رمضان اسی طرح گزر جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے لمحہ فکریہ اس وقت یہ ہے کہ میں بھی اور آپ بھی اپنے اپنی جگہ پہ جائزہ لیں کہ 9 دن رمضان گزر گیا، ایک عشرہ گزر گیا، اس میں ہم نے کیا کیا؟ قرآن پاک کی تلاوت کتنی کی؟ صدقہ و خیرات کتنا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں کتنی کی؟ ہم جو ہر بات پر کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، حضرت صاحب میرے لیے دعا کرنا، کیا ہم یہ کہہ کر اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا دعا کرنے کے لیے؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دعا خلوص اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے لیے جو انسان کر سکتا ہے وہ دوسرا کام ہی کرتا ہے۔ یہ موقع ہے دعا کی قبولیت کا، اور بالخصوص یہ وقت جو جا رہا ہے کہ جمعے کا دن عصر کے بعد جس میں ساعت الاجابہ ہے اور ہم روزے کی حالت میں ہیں، افطاری کا وقت قریب ہے، ایسی فرصتیں اور ایسی غنیمت و خاک زندگی میں قسمت کے ساتھ میسر آتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم آئندہ رمضان تک زندہ رہیں گے، اور پھر اس رمضان میں نہیں تو اگلے رمضان میں سے آج نہیں کر سکے، 9 دن گزر گئے، آئندہ کر لیں گے۔ تو اسی طرح یہ رمضان سارا گزر جائے گا بڑی تیزی کے ساتھ،
انمول دن ہے، قیمتی ایام ہے، مبارک راتیں ہیں اور بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ ہم آج اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے رمضان مبارک کو پا کر اپنے لیے بخشش کا سامان پیدا کیا؟ ہم نے رمضان مبارک کو پا کر اس کی کما حق و تعظیم کی؟ ہم نے رمضان مبارک کو پا کر اپنی کچھ اصلاح کی؟ ہم نے رمضان مبارک کو پا کر کچھ اچھی عادات کو اپنایا؟ کچھ بری خامیوں کو ہم نے ترک کیا؟ یہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ جو شخص یہ نہ کر سکا اس کے بارے میں جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں اور رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ صرف روزہ رکھنا، بھوک اور پیاس اللہ رب العزت کو مقصود نہیں ہے۔ جو تربیت اور ٹریننگ ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں رمضان مبارک کے ذریعے، وہ ہے اصل مقصد۔ اگر وہ حاصل ہو گئے، ہمارے اخلاق درست ہو گئے، ہماری عبادات کا معاملہ درست ہو گیا، نمازوں میں کوتاہی ختم ہو گئی، ہم نے اپنے عقائد کی اصلاح کر لی، ہماری نیکی کی طرف رغبت بڑھ گئی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارا رمضان مبارک کامیاب ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں اور ہمارا دل اس پر مطمئن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں نصیب کرتا ہے۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی روزے دار کو اس وقت ملتی ہے جب روزہ افطار کرتا ہے۔ افطار کرتے وقت خوشی کس بات کی؟ افطاری کے وقت خوشی کس بات پر؟ اس بات پر کہ سارے دن کی بھوک پیاس کے بعد کھانے پینے کے لیے چھٹی مل گئی، تو یہ بھی خوشی ہے کیونکہ ہم نے اللہ کا حکم مان کر سارا دن روزہ رکھا ہے۔ لیکن حقیقی خوشی یہ ہے کہ روزے دار یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، میں نے اپنا رب کا حکم مان کر روزہ رکھا، بھوک پیاس کو برداشت کیا، روزے کے تقاضوں کو پورا کیا، الحمدللہ میں نے اپنے رب کی منشا کے مطابق اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی، اس لیے روزے دار خوش ہوتا ہے۔ فرحت عند فطرہ۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کے روزے مکمل کر کے، رمضان مبارک کے روزے کمپلیٹ کر کے مسلمان کو خوشی نصیب ہوتی ہے کہ میرے رب نے ایک حکم دیا تھا، میں نے اس کی تعمیل کی، الحمدللہ میں نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، تو اس وقت خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے۔ آپ دیکھیے، تصور کیجئے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، آقا مالک اپنے غلام کی ڈیوٹی لگاتا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جس نے وہ کام اپنے مالک کے حکم اور منشا کے مطابق کیا، وہ واپس جا رہا ہے اپنے مالک کے سامنے اس کی رپورٹ دینے کے لیے، تو وہ خوش ہے، الحمدللہ میں نے کام کیا ہے۔ لیکن جس نے اپنے مالک کا حکم مانا ہی نہیں، وہ چھپتا پھرتا ہے، وہ اس کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے۔ تو آج پہلا جو ہے کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی میں رمضان مبارک عطا کر دے اور وہ اس میں محنت اور کوشش کر کے اپنے گناہ بخشوا لے، جنت کا حقدار بنا لے اپنے آپ کو، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جو یہ نہ کر سکا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، اللہ کی رحمت سے محروم کوئی نہیں۔ اور یہ احساس ہمیں رہنا چاہیے کہ ابھی بہت دن باقی ہیں، الحمدللہ ابھی 2 عشرے باقی ہیں۔ اگر ہم اپنی پہلے عشرے کی کوتاہی اور جو کمی رہ گئی اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، تو آج ہم اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس دفعہ یہ رمضان ہمیں نصیب ہو گیا، آئندہ زندگی میں پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنے بہت سارے احباب کو یاد کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو یاد کر رہے ہیں، عزیز و اقارب کو یاد کر رہے ہیں جو پچھلے رمضان میں رات کو ہمارے ساتھ تراویح ادا کرتے تھے، سحری افطاری میں شریک ہوتے تھے، دنیا میں موجود تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو ہم بھی کوئی آب حیات پی کر نہیں آئے، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کب کسی کا وقت آ جائے۔
کہ ہم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے. جس طرح ان کو یہ رمضان نصیب نہیں ہو سکا، ہو سکتا ہے ہمیں بھی نصیب ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کے علم ہے. لہذا جو وقت اللہ رب العزت نے دیا اس سے انسان کو استفادہ کرنا چاہیے. اتنی سخت بد دعا جبریل امین کی اس لیے ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سارے نیکی کرنے کے وسائل ہمیں میسر کیے، دیکھیے نا رمضان مبارک کے اندر رونقیں، مساجد میں رونق، اللہ نے نیکی کی راہ میں رکاوٹیں ختم کر دی، نیکی کے لیے وسائل میسر کر دیے، مہیا کر دیے. لیکن جو نیکی کا ماحول بنا ہوا ہے، نیکی کرنے کا ماحول بنا ہوا ہے اور لوگ عبادت کی طرف راغب ہیں، اللہ کے گھر آباد ہیں، مساجد میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے، افطاریوں کے لیے بہترین انتظامات موجود ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو جو ایسے ماحول کے اندر بھی رمضان مبارک سے استفادہ نہ کر سکا، اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، تو وہ بقول مولانا حالی پانی وافر بیج اچھا اور مٹی بھی زرخیز. پانی وافر بیج اچھا اور مٹی بھی زرخیز. جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان ہے. دوسری سیڑھی پہ آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا بعد من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلن یدخلاہ الجنہ. وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، وہ بھی بہت بڑا بد نصیب ہے جس نے اپنے والدین کو پا لیا. بوڑھے والدین کو خصوصی طور پہ ذکر کیا، اپنے والدین کو پا لیا اور دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پھر وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکے، یعنی ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا. یہ مسئلہ اس دور کا بہت ہی خطرناک صورت اختیار کر گیا. حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی علامات میں سے بیان کیا، قرب قیامت کی علامات میں سے کہ والدین کی نافرمانی. وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے، والدین کی اللہ رب العزت نے کیا عظمت رکھی ہے، والدین کے کیا حقوق رکھے ہم پر، جو اس بات کو سمجھتا ہے تو کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی یہ جسارت اور جرأت نہیں کر سکتا کہ اپنے والدین کی گستاخی کرے اور اپنے والدین کی نافرمانی کرے. لیکن جس کی نگاہ اس مادی دنیا کی طرف ہے، اس مادی دولت کی طرف ہے، اس کے والدین وہ یہ مسئلے پوچھتے ہیں. ان دنوں میں یہ سوال آتے ہیں مولانا صاحب اپنی والدہ کی دوائی زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم لے کر دے سکتے ہیں؟ اپنے والد صاحب ان کے اخراجات ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ حالانکہ شریعت میں والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. وہ یہ والدین کی شان کے خلاف ہے، والدین کی عظمت کے خلاف ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر جہاں اپنے حق کا ذکر کیا وہاں اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کا ذکر کیا. یہ بہت سارے نصوص ہیں، اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت بہت تھوڑا ہے. لیکن میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو والدین کا گستاخ اور نافرمان ہے وہ دنیا میں بھی نامراد ہے اور آخرت میں بھی نامراد ہے. دنیا کے اندر اللہ رب العزت نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، بلکہ اس کو مکافات عمل کے طور پر دنیا کے اندر یہ سزا ملتی ہے کہ اس کی اپنی اولاد اس کی باغی ہوتی ہے، اس کی اپنی اولاد اس کی نافرمان ہوتی ہے. اور آخرت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت عاق، والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑی گستاخی کی ہے ان لوگوں کی، اس ماں باپ کی کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جتنی چاہے اپنے والدین کی خدمت کر لے ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. ایک شخص یمن سے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر حج کرنے کے لیے لاتا ہے، پیدل حج کرواتا ہے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کر حج کرواتا ہے، اس کو خود پیدل چل کے آیا اور کہتا ہے جہاں جہاں سواریاں نہیں جاتی تھی میں وہاں بھی اپنی والدہ کو لے کر پہنچا. حج کے تمام مناسک
ارکان واجبات ادا کرنے کے بعد اپنی والدہ کو بٹھایا مسجد حرام میں، بیت اللہ شریف میں آ کر. اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. ان کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے اپنا واقعہ سنایا کہ حضرت جی میں نے اپنی والدہ کو یمن سے اٹھایا اور اس کو سارا حج کروایا اپنے کندھوں پہ اٹھا کر. آفا جزیتھا، کیا میں اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمانے لگے لا ولا بزفرۃ واحدہ، کہنے لگے تو حق ادا کرنے کی بات کر رہا. تیری ماں نے تیری ولادت کے وقت جو درد محسوس کیے تھے، ٹیسیں برداشت کی تھی، ایک ٹیس کا بدلہ بھی تو نے ادا نہیں کیا. والدین کا یہ مقام ہے. یہاں تک فرمایا ہما جنتک و ہما نارک، آپ کے والدین آپ کی جنت بھی ہیں، آپ کی جہنم بھی ہے. خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہو اور گستاخی کرو گے تو جہنم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ تشریف فرما تھے، 3 بار یہ الفاظ دہرائے، رغم انف عمر، رغم انف عمر، رغم انف عمر. اس آدمی کی ناک خاک آلود ہوئی، خاک آلود ہوئی، وہ خائب و خاسر ہوا، وہ نامراد ہوا. صحابہ اکرام نے کہا حضرت وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخلہ الجنہ، کہ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پا لیا اپنی زندگی میں، اکیلے والد کو یا اکیلی والدہ کو یا دونوں کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، یہ بڑا نامراد ہے، بدبخت ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ والدین کی فرما برداری اور اطاعت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ والدین اگر ہماری ہاں میں ہاں ملائیں، ہماری غلط بات کو بھی صحیح کہتے جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہم اپنے والدین کے فرما بردار ہیں. اگر وہ ہمارے بھلے کے لیے ہمیں کسی نقصان سے روکیں، ہمارے بھلے کے لیے ہمیں کسی غلط کام سے روکیں، تو والدین کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، وہ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. جبکہ اس بات پر علماء نے بہت ساری صورتیں والدین کی نافرمانی کی ذکر کی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابقاء الوالدین من القبائر، انسان کوئی ایسی حرکت کرے، ایسا کوئی کام کرے جس کی وجہ سے والدین کو رونا پڑے، یہ کبیرہ گناہ ہے. والدین کی نافرمانی اکبر الکبائر میں سے ہے، اور ایسی کوئی حرکت کرنا کہ والدین کو اس کی وجہ سے رونا پڑے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اس لیے والدین اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ زندگی میں یہ نعمت ایک ہی بار ملتی ہے. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ رب العزت ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح والی بابرکت عمر نصیب فرمائے. ان کے پاس یہ فرصت ہے، ان کے پاس یہ موقع ہے کہ اپنے گناہ بخشوا لیں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں، اپنے والدین کی خدمت کر کے. اور خدمت کرے کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. وہ شخص جو اپنے والدین کی خدمت اس لیے کرتا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں گا، یہ مکان میرے نام لگوا دیں گے، یہ دوسرے بہن بھائیوں سے ایکسٹرا پراپرٹی میرے نام لگوا دیں گے، ان کی دولت پر اس کی نظر اس لیے خدمت کرتا ہے، تو سمجھ لیجیے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ رب العزت نے انہی آیات میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. انہی میں آگے چل رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ. اللہ خوب جانتا تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم کیسے ارادے سے اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہو. والدین ہمیں کچھ دیں یا نہ دیں، والدین سے ہمیں کوئی لالچ نہیں رکھنا چاہیے. ان کا یہی بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو. اف کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تفسیر ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح بچہ چھوٹا ہے بول و براز کرتا ہے، ماں اس کے بول و براز پیشاب و پخانے کی صفائی کرتے وقت کراہت محسوس نہیں کرتی، کراہت محسوس نہیں کرتی، اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتی، بلکہ محبت کے ساتھ اس کی یہ خدمت سر انجام دیتی ہے. اسی طرح والدین بوڑھے ہو جائیں، وہ واش روم جانے کے قابل نہیں ہے، آپ کو اٹھا کر لے جانا پڑے وہاں تک،
ان کا بول و براز صاف کرنا چاہے تو آپ کے کبھی ماتھے پہ سروٹ نہیں آنی چاہیے، کراہت نہیں محسوس کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر، والدین کا حق سمجھ کر ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کی باتیں سنی تو آپ نے فرمایا من کان علی ھذا، جو آدمی یہ عمل کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ پھر آپ نے اپنی انگلی مبارک اوپر اٹھائی، فرمایا ما لم یعق والدیہ، اگر وہ اپنے والدین کا نافرمان نہ ہوا، جس کا معنی یہ ہے کہ والدین کے نافرمان کی اللہ تعالیٰ کوئی نماز روزہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، اور اس کو کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ جن کا والدین کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہے ہو کسی کا، اگر ہے تو جب تب والدین زندہ ہیں زندگی میں ان سے معافی مانگ لیجیے۔ ہمارا تو ذہن یہ اور عجیب بن چکا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، فلاں کے والدین نے ان کے لیے پلازا بنا دیا، وہ بنا دیا، وہ بنا دیا، ہمارے والدین نے کیا۔ اور پھر والد کی جو خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، اس نے خود کمائی ہوتی ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے کر میرا حصہ میرے نام لگوا، یہ آپ کا حصہ ہے کہاں؟ حصہ اگر ملنا ہے تو والد کے فوت ہونے کے بعد، والد کی زندگی میں جائیداد اسی کی ہے، ہم زبردستی کر کے ان سے کہتے ہیں میرے نام لگوا، وہ کمائی ان کی ہے، آپ اپنی کمائی کریں، کمائی ان کی اور آپ کہہ رہے ہیں میرے نام لگواؤ، زبردستی۔ یہ تو شریعت میں بھی جائز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی پراپرٹی جائیداد مال اس کی رضامندی کے بغیر حاصل کرے۔ اس لیے والدین یہ انمول نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور انعام ہے، ہمارے بڑے محسن ہیں اللہ رب العزت کے بعد، ان کے ہم پر بہت بڑے احسان ہیں، اس لیے کبھی والدین کی گستاخی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ جب بھی ذہن میں کوئی بات آئے فوراً انسان کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے میرے والد ہیں، میری والدہ ہے۔ تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین نے کہا بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو، جس کے پاس آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ کا نام پاک سن کر آپ پر درود نہیں پڑتا، وہ بھی بڑا بدبخت ہے، بڑا بد نصیب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا بخیل الذی ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا نام پاک لیا جائے اور وہ میرا نام سن کر درود نہیں پڑتا، وہ شخص بخیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا قرآن پاک میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہم آپ پر درود پاک بھیجیں، درود پاک پڑھیں، سلام کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، تحیات میں پڑھتے ہیں۔ کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہمیں درود پاک کا طریقہ سکھا دیا۔ درود پاک جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ پڑھتا ہے، حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعام دیتا ہے، 4 انعام۔ میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایسے محسن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیبہ کتنا بلند کیا کہ ہمیں سید الانبیاء رحمۃ اللہ العالمین کی امتی بنایا۔ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کتنا شرف بخشا، خیر و برکات سے نوازا، اس امت پر کتنی برکات اور نوازشات کی اللہ رب العزت نے۔ ساری عمر بھی ہم بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتے رہے تو آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے درود پاک
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لمبا سجدہ کیا. صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ سجدے کی حالت میں کہیں آپ اللہ کو پیارے نہ ہو گئے. بڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو ہم نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ آپ نے فرمایا جبریل امین میرے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرے گا. تو میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر سجدے میں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا انعام کیا، کتنا احسان کیا. تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعام دیتا ہے. پہلا انعام اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. دوسرا انعام اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں. تیسرا انعام اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں. چوتھا انعام اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. ایک مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جتنا زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. اور درود پاک کون سا؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے، جو درود پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جبریل امین لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا، اس سے بڑھ کر بہتر کوئی درود نہیں ہو سکتا. کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ کوئی اور درود جو لوگوں نے خود بنایا ہو، انڈیا میں بنا ہو، پاکستان میں بنا ہو، کہیں اور بنا ہو، اس کا نام درود ماہی رکھ لیں، درود تاج رکھ لیں، جو بھی رکھ لیں، درود تاج درود ماہی اللہ نے نازل نہیں کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں سکھایا. تو کیا کوئی درود اس درود سے بہتر ہو سکتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا؟ لہذا وہی درود پڑھنا چاہیے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا. جو درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا اور اس کے پڑھنے کی ترغیب دلائی. اس درود پاک کے کئی سیغے ہیں، ان میں سے ایک سیغہ یہ ہے درود ابراہیمی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اگر کوئی زیادہ بار پڑھنا چاہتا ہے تو نسائی شریف کے اندر یہ بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اگر آپ خطبہ سن رہے ہیں، واعظ سن رہے ہیں، کوئی لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آپ لیتے ہیں یا سنتے ہیں تو زیادہ مرتبہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے کہ جو شخص جس کے پاس میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا. اور الحمدللہ میرا یہ دعویٰ ہے، دعویٰ نہیں حقیقت ہے کہ ہم فقیر جن کا مجمع نظر اور جو کتاب و سنت کو فالو کرنے والے اور حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے والے، جتنا درود پاک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ پڑھتے ہیں اتنا دوسرا کوئی دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن شاید عملی ثبوت نہ دے سکتے. اب دیکھیے بغیر کسی تکلف کے میری یہ جو تقریر ہے نا اس کو آپ ریوائز کر کے دیکھ لینا اور کاؤنٹ کرنا، شمار کرنا کہ اس تقریر اور اس تھوڑے سے درس کے دوران کتنی بار میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لیا ہے اور کتنی بار صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے اور میرے ساتھ آپ نے بھی کہا ہے. اب دیکھیے میں نے بھی پڑھا درود پاک، آپ نے بھی پڑھا اور بارہا پڑھا. تو جس مجلس میں اتنی بار آپ پر درود پاک پڑھا گیا ہو اس مجلس پر کتنی اللہ کی رحمت نازل ہوئی. یہ کتنی بابرکت مجلس ہے. اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق بھی بخشے کہ ہم آپ کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھے. اور ایک چھوٹا سا مسئلہ اس کے ساتھ کسی نے پوچھا تھا کہ جی درود پاک اگر کوئی پڑھنے کی بجائے یہ درود پاک جب پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آتا ہے تو یہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں میں کو لگانا اس کا کیا ثبوت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہے، کسی حدیث کے اندر اس کا ثبوت موجود نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے
جو یہ روایت بیان کی جاتی ہے اس کو محدثین نے کسی نے منکر کہا، کسی نے موضوع کہا، تفسیر کی بعض کتابوں پہ یا اس طرح موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ آپ سے کیا اس سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا نام پاک سن کر درود پاک پڑھو۔ ایک تو یہ سنت کے ثابت نہیں ہے، دوسرا کوئی شخص تجربہ کر کے مجھے دکھائے بیک وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک بھی پڑھے اور ایک ساتھ انگوٹھے کی چوم کے پریکٹس کر کے دکھائے، مجھ سے تو نہیں ہوا، میں نے بڑی کوشش کی ایک ہی وقت میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے صاف فرمایا تھا کہ جو سنت پر عمل بدعت کو اپنائے گا تو سنت چھوٹ جائے گی، اور سنت پر عمل کرے گا تو بدعت سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس لیے وہی کام کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے بھی اور آپ کو بھی محبت ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ حوض کوثر پہ بھی آپ کا دیدار ہوگا، جنت میں بھی آپ کی زیارت کریں گے، لیکن ہم تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کب قیامت آئے گی، تو خواب کے اندر ہی آپ کی زیارت کروا دے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے۔ یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ سے ایک ملاقات کا شوق تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ نیک لوگوں کی نیک اور مبارک وقت میں ملاقات کا یہ موقع دیا، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس سے ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اصل درس تو شیخ صاحب کا ہے، میں تو مہمان کے طور پہ آیا ہوں، اور ابھی آپ سے رخصت بھی چاہوں گا۔ آپ دعا کریں گے تو اس میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بارک اللہ فیکم۔ لیکن ایک بات جاتے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے اپنے ذہن میں سوچے صحیح اور ضرور کریں کہ رمضان کے اتنے دن گزر گئے، ہم نے کتنی دعائیں کی اپنے لیے؟ کیا کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگا ہے اپنی ضروریات اور حاجات جس طرح مانگنے کا حق ہے، یا کہ صرف ہم دوسروں کو ہی کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا؟ تو یہ موقع ہے دعائیں کرنے کا، اور کبھی انسان اپنے لیے جو مانگ سکتا ہے دوسرا نہیں مانگ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہر زبان آتی ہے، وہ ہر زبان کا خالق ہے، وہ قریب سے بھی سنتا ہے، دور سے بھی سنتا ہے، اور ایک وقت میں ساری کائنات کی سنتا ہے۔ اس لیے اس سے مانگیں۔ نہیں عربی زبان آتی تو اپنی زبان میں مانگیں، نماز کی لینگویج عربی ہے، باقی دعا کریں اپنی زبان میں مانگیں، اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگیں۔ اور اللہ عظیم ہے، عظیم چیزیں اللہ سے مانگیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو گاڑی کی ضرورت ہے یا سواری کی ضرورت ہے، یا اللہ ٹوٹی سی سائیکل دے دے، ایسے نہیں۔ گھر نہیں ہے تو یا اللہ کوئی چھوٹی سی جھونپڑی دے دے، ایسے نہیں۔ وہ عظیم ہے، اس سے مرسیڈیز مانگے، اس سے BMW مانگے، اس سے ولا مانگے، بنگلہ مانگے، بڑی چیزیں مانگے، اور کبھی یہ بھی نہ کہیں کہ یا اللہ تو نے دینا ہے تو دے دے، نہیں دے، یہ بھی نہیں، اس سے مانگے۔ تو مانگے اس سے، اور جائزہ لیں کہ کتنی دعائیں ہم نے کی، اگر نہیں کی تو آج اسے شروع کریں۔ یہ مبارک وقت ہے، اور اس میں اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت بخشے، اور اپنی رضا کے لیے اپنے دین کا کام لے لے اور قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ شیخ صاحب تھے، شیخ محترم، آپ کے سامنے حدیث منبر کی اور آسان کے ساتھ تشریف فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آج کے پروگرام کا دوسرا درس شیخ عالم جوید محمدی حفظ اللہ کا ہے۔ ان کا موضوع ہے ایک دن میں 4 اعمال جن پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ شیخ صاحب درس میں الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाइ वल अर्ज़ उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आपने मोहतरम शेख अब्दुल खालिक मदनी हाफिज़हुल्लाह के नहायत ही कीमती नसाए और नहायत ही कीमती दर्स सुना। अल्लाह ज़ुल जलाल से दुआ है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए कि असल चीज़ अमल है, और अगर अमल नहीं तो दर्स व तदरीस और बात सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारा तो ये हाल है, हमारी कैफियतें भी अजीबो गरीब हैं। सहाबाए किराम की कैफियतें और होती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक दिन हजरत हंज़ला मिले। आपने पूछा, हंज़ला क्या हाल है? फरमाने लगे, नाफ़क़ा हंज़ला, हंज़ला मुनाफ़िक हो गया। पूछा, भाई बात बताओ, तुम्हारा, मैं पूछा तुम्हारा क्या हाल है और तुम कहते हो मैं मुनाफ़िक हो गया, मसला क्या है, वजह क्या है? फरमाने लगे, बात यह है भाई अबू बकर साहिब, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का जहन्नम का जिक्र करते हैं तो हमें ऐसे मालूम होता है गोया जन्नत और जहन्नम सामने देख रहे हैं। लेकिन जब घरों में जाते हैं तो वो कैफियतें बदल जाती हैं, मशगूल हो जाते हैं बच्चों में, कारोबारों में। तो ये निफाक की निशानी है। हजरत अबू बकर फरमाने लगे रज़ी अल्लाह तआला, हंज़ला ये तो हमारा भी यही हाल है, चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोनों बुजुर्ग हाजिर हुए। हजरत हंज़ला फरमाते हैं, नाफ़क़ा हंज़ला या रसूलुल्लाह, अल्लाह के हबीब, हंज़ला मुनाफ़िक हो गया। फरमाया, बात क्या है, बात तो बताओ। वही बात अर्ज़ की कि आपकी मजलिस में होते हैं तो आप जन्नत जहन्नम का जिक्र करते हैं, ऐसे मालूम होता है गोया सामने जन्नत और जहन्नम देख रहे हैं। जब घरों में जाते हैं तो वो कैफियत बदल जाती है। फरमाया, हंज़ला ये कैफियतें कभी कभार आती हैं, अगर हमेशा तुम्हारी यही कैफियत रहे कि हर वक्त तुम्हारे सामने जन्नत और जहन्नम के हालात इसी तरह रहें, तो फरमाया तुम्हारा ये हाल हो कि तुम बाजारों गलियों में चल रहे हो और फरिश्ते आकर तुमसे मुसाफा कर। तो ये था सहाबाए किराम का तसव्वुर और उनका हाल। और आज हमारा हाल क्या है? अल्लाह ज़ुल जलाल हमें भी सहाबा की तरह सोचने की तौफीक अता फरमाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, ये जो आज मेरे ज़िम्मे दर्स है वो शेख साहब ने बयान तो सारा कर ही दिया है, अब मैं तो कुछ चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सवाल किया, सहाबाए किराम से पूछा कि आज रोज़ा किसने रखा है? तो हजरत अबू, ये आम रमज़ान नहीं, आम दिनों की बात है। रोज़े के फ़ज़ाइल और मसाइल तो आपने बहुत समाअत फरमाए हैं। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, आना या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, मैंने आज रोज़ा रखा। फिर आपने पूछा, मन अतामा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, आज किसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला फरमान लगे, आना या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, मैंने खाना खिलाया है। फरमाया, मन आदा मिनकुमुल यौम मरीज़न, आज किसने किसी बीमार की इयादत की है? फ़क़ाल अबू बकर अना, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला फरमाए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज मरीज की इयादत भी की है। फिर आपने पूछा, मन तबिअ मिनकुमुल यौम जनाज़ा,
آج تم میں سے کس نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے آنا یا رسول اللہ، میں نے جنازہ بھی پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجتمعت هذه الخصال قط فی رجل، اور ایک الا دخل الجنہ، اور ایک حدیث میں فی یوم میں، کہ اگر کسی بندے کے اندر یہ ساری خصلتیں جمع ہو جائیں تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ اور ایک حدیث میں ایک دیکھ، تو بھائیو یہ وہ خصلتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ اور جنت کیا ہے؟ اللہ مالک اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا سبقت کرو، دوڑو، بھاگو، حاصل کرنے کی کوشش کرو اس جنت کی جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ کتنی بڑی جنت ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بچھا دیے جائیں تو اتنی جنت چوڑی ہے، تو لمبی کتنی ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ فرشتوں کے لیے نہیں، فرشتوں کے لیے نہیں بنائی، یہ اس بندہ خاکی کے لیے بنائی۔ اور فرشتے تو وہاں اللہ فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبی الدار۔ یہ بندہ خاکی اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا اللہ، اور فرشتے آ رہے ہوں گے اور سلام کر رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، جنتیوں تمہیں سلامتی ہو، تمہیں السلام علیکم، اللہ نے تمہیں جنت کا بادشاہ بنایا، ہمیں تمہارا خادم بنایا، سلام علیکم۔ اور ساتھ ہی بتا دیں گے کہ یہ جنت اللہ نے تمہیں کس لیے دی ہے؟ بما صبرتم، کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے صبر کیا۔ یہ بھوک اور پیاس سے صبر ہی ہے نا، اور نیکیوں پر صبر کیا۔ ایک صبر کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے تو بندہ اس پر صبر کرے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر صبر کرے۔ جو مالک نے حکم عطا فرمائے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر استقامت اختیار کرے، انہیں بجا لائے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے باز آئے، یہ بھی صبر ہے۔ تو فرشتے انہیں بتائیں گے کہ جو تم نے دنیا میں صبر کیا اللہ نے تمہیں جنت کا بادشاہ بنایا اور ہمیں تمہارا خادم بنایا۔ تو وہ جنت بھائی، اس کے لیے فرمایا محنت کرو، کوشش کرو، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ آج کسی کو 100 مربع زمین مل جائے نا تو کہتے ہیں جی بڑی زمین ہے، اللہ یہ لینڈ لارڈ ہے، وہ 100 مربع زمین اس کے پاس۔ اور جو آخری جنتی جنت میں جائے گا اسے کتنے مربع ملیں گے پتہ ہے آپ کو؟ آخری بندہ، جنت بھر گئی ہے، سب لوگ جنت میں چلے گئے اور ایک بندہ رہ گیا۔ اللہ فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو گئے، وہ دیکھے گا تو جنت بھری ہوگی۔ یا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، وہاں تو جگہ ہے نہیں، تو میرے لیے کون سی جنت ہے؟ فرمایا جا جنت میں داخل ہو جائے، جتنی زمین ہے اسے 10 گنا بڑی تمہیں جنت دے گی، وہاں الاٹمنٹ ہے تو وہاں ہوں گی۔ اللہ تو وہ کہے گا اتستہزئ بی وانت رب العالمین۔ اللہ کے رحیم کے ہنس پڑے، وہ کہے گا یا اللہ تو سارے جہانوں کا رب ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے کہ جا اتنی بڑی جنت لے۔ فرمایا میرے بندے لا استہزئ بی، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ جا جتنی دنیا ہے، جاپان سے لے کے امریکہ تک، کتنی 10 گنا تمہیں جنت عطا فرما دی۔ وہ جنت ہے بھائیو، کوئی چھوٹی الاٹمنٹ نہیں ہے وہاں۔ اللہ اور صحابہ کو اس بات کا یقین آ گیا۔ ایک صحابی
کھجوریں کھا رہے تھے میدان جہاد میں، تو آپ نے فرمایا قوموا الی جنتکم عرضھا کعرض السماء والارض، وہ جنت کے لیے تیار ہو جاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ فأین انا ان قتل، اگر میں قتل ہو گیا تو کہاں جاؤں گا؟ فرمایا انت فی الجنت، جنت میں ہوگا۔ تو کھجوریں کھا رہا تھا، پھینک دیا، کہا کون انتظار کرے گا؟ فقاتل وقتل، خود بھی شہید ہو گیا، دشمنوں کو بھی قتل کیا، وہ جنت ہے بھائی۔ صحابہ کو اس بات کا یقین تھا، اللہ ہمیں بھی یقین کر یقین عطا فرمائے۔ تو بھائیو آپ نے فرمایا کہ جس بندے میں یہ 4 خصلتیں تھے، ماں اصبح منکم صائما اصبح منکم اليوم صائما، آج کس نے روزہ رکھا؟ تو روزے دار کا بڑا مقام ہے، لیکن روزہ جیسا کہ شیخ صاحب نے تفصیل سے بتلایا صرف زبان اور پیٹ کا روزہ نہیں ہے کہ کھایا کچھ نہیں پیا کچھ نہیں، بلکہ روزہ آنکھوں کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، اور تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے کہ ان اعضاء کو اللہ کی فرما برداری پر لگایا جائے، کانوں سے وہ بات سنی جائے جس سے رب راضی ہو، زبان سے وہ بات بولا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر روزے دار کو روزے کے آدمی کو گالی بھی نکال لے، کوئی لڑائی بھی کرے، تو کیا کہے؟ انی صائم ہوں بھائی، میں روزے سے۔ یہ دراصل ٹریننگ ہے بھائی سارے سال کی، کیونکہ فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں روزے اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی بندہ 1 مہینے کے لیے نہیں بنتا، بلکہ متقی ساری زندگی کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے ڈرو، ایسے تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھ لے روزہ رکھ لے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچے، صغیرہ سے بھی اجتناب کرے، اللہ کی توحید میں شرک نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام اعمال اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ حضرت عمر نے ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا حضرت کبھی ایسی خاردار وادی سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ ادھر بھی کانٹے ہیں ادھر بھی کانٹے ہیں، تو آپ کیسے گزریں گے؟ فرمایا اپنے آپ کو سمیٹ کر، کپڑوں کو بھی سمیٹ کر، تاکہ کسی کانٹے میں الجھ نہ جاؤں۔ فرمایا یہی تقوی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ دنیا کے فتنے، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کے رغبتیں، انسان ان سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے رب کا بندہ بن جائے۔ میرے رب نے یہ فرمایا، نہ مالک کے حقوق کھائے نہ بندوں کے حقوق کھائے، اللہ کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، اور پوری زندگی اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ اللہ ہر وقت اللہ کا خوف، ہر وقت اللہ کی خشیت، اور اللہ ذوالجلال رمضان میں یہ ٹریننگ ہم سے کروا رہے ہیں کہ جس طرح صبح سے لے کے شام تک حلال چیزیں بھی تو نے نہیں کھانی، اسی طرح حرام کے بھی قریب نہیں کھانی۔ یہ نہیں ہے کہ جناب میاں صاحب جو ہیں روزے تو بڑے رکھتے ہیں، افطاریاں بھی بڑی کروا رہے ہیں، بینک سے سود بھی کھا رہے ہیں، سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، سٹا بھی لگا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، لوگوں کے حق بھی کھا رہے ہیں، کسی کی زمین دبا لی، کسی کو کچھ کر لیا۔ اور میرے بھائی قیامت کا دن ہوگا، نبی کی باتیں لمبی ہیں، آپ نے فرمایا تدرون مل مفلس، وہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم و دینار۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، وقد شتم ھذا وقد اکل مال ھذا، کسی کو گالی نکالی ہو، وقد ضرب، کسی کو مارا ہوگا، اور فرمایا کسی کا مال چھینا ہوگا۔ تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں تو عدل ہی ہے، لوگ آئیں گے یا
یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، فرمایا اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقوق والے بھی تک باقی رہیں گے، ان کے گناہ اس پر لاد کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بھائیو یہ روزے جو ہیں یہ ٹریننگ ہے، پورے سال ہم نے اس طرح گزارنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ روزے گئے اور اس کے بعد کسی سے ذرا بھی بات میں تو لڑائی جھگڑا گالیاں نکال دی شروع کر دیں، اور کسی اللہ کے بندوں یہ دنیا ہے کتنی دنیا، اور اس کی نعمتیں کتنی ہیں، بالکل تھوڑی۔ آج اگر جو بندہ فوت ہو جائے گا تو اس کی نعمتیں تو ختم ہو گئی، اللہ۔ تو اس لیے یہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، اصل نعمت جنت کی، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے رغبت کرنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کون روزے دار ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل، اس امت نہیں بلکہ تمام امتوں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا میں نے سب کے حقوق دے دیے، بدلہ دے دیا سوائے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر سے بڑی محبت تھی، اور ابوبکر کو بھی آپ سے بڑی محبت اللہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے یہ چند دن جو ہیں باقی، شیخ صاحب بڑی اچھی باتیں کر گئے ہیں، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور دعا کیسے؟ ڈیلی ڈلی دعا نہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، نہیں چاہے تو تیری مرضی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے، آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، میں بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے توقع کرے، مجھ پر یقین کر لے۔ اور ہمارے استاد حضرت مولانا یحییٰ شرک پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر اس اعتماد اور یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، میرے ہاتھوں کو خالی نہ موڑ واپس کرنا، تو اللہ خالی واپس ہے۔ بھائی بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ کبھی کبھار ضد کر جاتا ہے، کہتا ہے کہ ابو جی سائیکل لینی ہے، باپ کہتا ہے نہیں ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تنہا ملیں گے تو پھر لے دوں گا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو آج ہی لینی ہے، اب وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اب وہ اتنا روتا ہے کہ ماں کا دل بھی پسیج جاتا ہے کہ اچھا چلو کوئی نہیں، ہم سایوں سے ادھار لے کے اس کو لے دو، کوئی بات نہیں، ان کو پیسے دے دیں گے۔ تو وہ جو دل میں رحم اور پیار ہے اس کی وجہ سے ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ جو بندہ خاکی میں اور آپ ہیں، انہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور بڑی محبت ہے، ماں کی محبت۔ فرمایا اللہ نے رحم کا 100 حصے بنائے، اس کا ایک حصے کا ذرہ ذرہ اللہ نے مخلوق کے دلوں میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور 99 اللہ بڑے حیا والے، بڑے کرم والے ہیں، جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالی اٹھاؤں۔ تو اس لیے یقین کے ساتھ یہ جو افطاری کا وقت ہے بڑا ہی قیمتی وقت ہے، اس وقت اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لہذا ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی من عطا منکم مسکین اليوم، آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر فرمانے لگے انا یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن، فرمایا افضل عمل یہ ہے کہ کسی مومن کے دل میں خوشی ڈال دی جائے، کوئی ایسا کام کر دیا جائے، کوئی مومن آدمی، کوئی مسلمان بندہ خوش ہو جائے۔ اور فرمایا کس طرح؟ فرمایا کسوت عورتہ، اسے
کوئی لباس فراہم کر دیا جائے، کپڑے پہنا دیے جائیں، اور یا اسے کھانا کھلا دیا جائے، یا کوئی اور خوشی کا موقع دے دیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ بے شمار حدیثیں ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام اور سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدینے میں تھا تو شور پڑ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو جا کے میں ان کی زیارت کرتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ کے چہرہ انور کو دیکھا، تو میں نے کہا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے چہرہ انور پر نظر پڑی تو میں نے کہا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ یہ چہرہ جھوٹے نبی کا۔ اور آپ اس وقت کیا فرما رہے تھے؟ آپ فرماتے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں السلام علیکم کثرت سے کہا کرو۔ آج کل تو ہم کہتے ہیں جس کو جانتے ہیں اسی کو سلام، جس کو نہیں جانتے اس کو سلام نہیں، لیکن سلام ہر ایک کو، جانتے ہو پھر بھی اور نہ جانتے ہو پھر بھی السلام علیکم کہو۔ اور فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کھانا کھلایا کرو، غریبوں کو مسکینوں کو بھی کھانا کھلاؤ۔ فرمایا اور صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ رات کو سوئے ہوئے ہیں تو اللہ کے سامنے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ فرمایا تدخلوا الجنۃ بالسلام، اگر تم یہ کام کرو گے تو جنت میں بھی سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے کھانا کھلانا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابوبکر سے من تبع منکم اليوم جنازہ، آج کس نے جنازے میں شمولیت کی ہے؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے۔ اور جنازے میں شمولیت کرنی، فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا رد السلام، اگر وہ السلام علیکم کہہ رہا ہے تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ اور ہماری تو عادتیں بڑی بگڑی ہوئی ہیں، اگر کسی سے ذرا بھی کوئی تھوڑی سی بات ہو گئی اس نے سلام بھی ادھر منہ کر لیتا ہے، کبھی ادھر منہ کر لیتا ہے، میں نہیں جواب دیا۔ اور میرے بھائی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اور ہماری معمولی باتوں پہ سال تک بولتے ہی نہیں۔ پتہ ہے اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے؟ یہ قطع تعلقی کرنے کا کتنا نقصان ہے؟ حضرت نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع تعلقی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو پھر لینا کیا ہے دنیا میں رہے۔ اور ایک اور حدیث سن لو، فرمایا ہر جمعرات کو، ہر سوموار کو اللہ ذوالجلال عام بندوں کو معافی دے دیتے ہیں، مگر 2 کو نہیں دیتے۔ ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، کہتا ہے اللہ بھی داتا ہے اور لاہور میں بھی ایک داتا ہے، کہتا ہے اللہ بھی حاجت روا ہے، حضرت علی بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، حضرت علی بھی مشکل کشا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کی صفات میں شامل کرتا ہے۔ کہتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ حالانکہ یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، لیکن یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی غوث اعظم کہتا ہے۔ یہ شرک ہے بھائی۔ مسجد میں اس کو رونا نہیں آتا، اللہ کے دربار میں قبروں پر جا کر زار و قطار رو رہا، اللہ یہ شرک ہے۔ قبروں کی زیارت اس لیے کرنی چاہیے تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے، لیکن یہ قبروں والوں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور ان سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، ان پر توکل بھروسہ کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ فرمایا اس کو اللہ معاف نہیں کرتے کیونکہ یہ سرکاری جرم ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ 2 بندے جن کی آپس میں ناراضگی ہے، آپس میں کینہ ہے، آپس میں بغض ہے، آپس میں بولتے نہیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دو، جب صلح کر لیں گے پھر ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ اب خود اندازہ لگائیں، مہینے میں 4 مرتبہ عام معافی کا اعلان ہوتا ہے اور ہم معمولی باتوں کی وجہ سے رب سے معافی حاصل نہیں کرتے۔
اس نے میرے ساتھ یہ کہا، اس نے مجھے گالی نکالی، اس نے میری زمین چھین لی، فلاں کیا۔ وہ اللہ کے بندو یہ دنیا ہے کتنی۔ تو فرمایا مسلمان کا مسلمان پر 5 حق ہیں، وہ عیادت المریض، اور مریض کی عیادت کرنا، وہ اتباع الجنائز، اور جنازے پڑھنا۔ فرمایا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور جنازہ پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ فرمایا من شاہد الجنازہ حتی یصلی علیہا فلہ قرات، جس نے جنازہ پڑھا، نماز جنازہ پڑھی، اسے اللہ 1 قرات کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جس نے جا کے تدفین بھی کی، فرمایا لہو قراتان، اسے 2 قرات اللہ ذوالجلال اجر و ثواب دیتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ قرات کیا ہے؟ فرمایا مثل الجبل العظیمین، 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر قرات ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں کم از کم قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ احد پہاڑ دیکھیں نا مدینے میں، تقریباً 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کا سارا، تو اتنا بڑا اجر اللہ سے عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، اسی طرح آپ نے پوچھا من آدھا منکم اليوم مریضا، مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ حضرت ابوبکر فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عودوا مرضا، فرمایا مریضوں کی عیادت کیا کرو، جنازوں پر جایا کرو، تذکرکم الآخرۃ، میں آخرت کی یاد ہے۔ اس لیے مریض کی عیادت کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا من عاد مریضا، جو بندہ مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے، فرمایا وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ بند ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو بندہ ما من مسلم یعود مسلما، جو بندہ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جانتا ہے، صبح کے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتوں کی اللہ ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرو، اور رات کو جاتا ہے تو صبح تک فرشتے 70,000 اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ بڑے ہی نیک اعمال ہیں، اس لیے انسان کو ان اعمال کو کرنا چاہیے۔ مریض عموماً ہم کہتے ہیں جب بھی بیمار ہے بھائی میرے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے بھائی دعا کرنی چاہیے۔ سلف میں کسی بزرگ مریض کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا، مریض نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا میں تو کرتا ہوں لیکن آپ اس وقت جس حالت میں ہیں نا، مریض کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، وہ جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ مالک فرماتے ہیں نا ہمیں یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، پریشان حال کی دعا کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال ہے۔ تو جب مریض خود اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی دعا کرے تو وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اس لیے مریض کی عیادت کے لیے مناسب وقت اختیار کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، اللہ یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ اللہ ذوالجلال ان کے بدلے بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ما یصیب مسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن، فرمایا کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی تھکاوٹ ہی ہو جاتی ہے، کام میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا بعض اوقات، فرمایا تھکاوٹ ہی ہو جاتی ہے، فرمایا حتی الشوکۃ یشاقھا، یہاں تک اس کو کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ الا کفر اللہ بہا من الخطایا، فرمایا اس کی وجہ سے اللہ ذوالجلال مومن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کافر گردن بھی کٹا لے تو اس کو فائدہ کچھ نہیں، اور مومن کو کوئی چھوٹی موٹی تکلیف بھی ہو جائے تو اس پہ بھی اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، درجے بلند کرتے ہیں۔ مجھے ایک پنجابی کا شعر یاد آ گیا، کچھ لوگ پنجابی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حافظ لکھوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا ہے، فرماتے ہیں مومن تائیں چبے جے کنڈا خود حضرت فرماوے، مومن تائیں چبے جے کنڈا خود حضرت فرماوے، ایک گناہ دا معاف ہووے ایک درجہ بھی پھر پاوے، تے سختی تنگی جو دلگیری، سختی تنگی تے دلگیری جو مومن نو ساری،
چڑھن گناہ اسے دے پاروں نالے دکھ بیماری تو اللہ ان کی وجہ سے مومن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ ذوالجلال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس جاتے اسے تسلی دیتے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مریض کے پاس جا کر اس کو بری خبریں اور فلاں کو بھی یہ تکلیف ہوئی تھی وہ تو بیچارہ چلا ہی گیا ایسے بات نہیں کہنی چاہیے بلکہ آپ فرماتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ کوئی بات نہیں یہ گناہوں کو دھونے والی ہے انشاءاللہ اللہ شفا دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو دم کیا کرتے تھے معوذات پڑھ کے تینوں کو قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کے آپ دم کیا کرتے تھے اور فرمایا جو بندہ کسی مریض کے پاس جائے اور بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھ کے یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی کا 7 مرتبہ یہ پڑھے اللہ ذوالجلال اس مریض کو شفا دے دیتے ہیں اگر اس کی موت نہیں اللہ نے لکھی تو اللہ اس کو ضرور شفا دے دیتے ہیں اس لیے بھائیوں یہ دن بھی بڑے قیمتی ہیں اور اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان دنوں کو ویسے ضائع نہ کر دیں قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور وقت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے اللہ اور ہمارے اسلاف اللہ ان کا یہ حال تھا کہ اللہ نے انہیں جنت کی خوشخبریاں سنا دی تھی مگر وہ اللہ سے اتنے ڈرنے والے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں سبز گھاس ہوتا مجھے جانور چر جاتے اللہ کے حسابوں کا ڈر آتا اللہ کے حسابوں کا ڈر آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سارے یہ جنتی ہیں لیکن ان کا ڈر کا کیا حال تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ایک دن جا رہے تھے تو راستے میں کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا تھا اس کے قرآن کی آواز سنی سورہ طور پڑھ رہا تھا جب اس آیت پر پہنچا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع تیرے رب کا عذاب واقعہ ہونے والا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا حضرت ابو بکر صدیق اس نے اتنا اس کا اثر لیا کہ بیمار ہو گئے اور لوگ ان کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں یہ حضرت عمر کے بارے میں اور حضرت عمر کے بارے میں حضرت نے کہا وَقَانَ عَلَى وَجْهِ خَطَانِ أَسْوَدَانِ مِنَ الْبُكَاءِ اللہ کے سامنے رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر سیاہ نشان پڑ چکے تھے یہ وہ تھے ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ آپ نے فرمایا تھا عمر جس گلی میں جاتا ہے شیطان رستہ چھوڑ جاتا ہے لیکن اللہ کے سامنے اس طرح روتے تھے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تھا آج کے بعد اس تبوک کے موقع پر جب عثمان رضی اللہ عنہ نے مال لا کر دیا اللہ کے نبی کی خدمت میں تو فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو اس کے لیے نقصان نہیں ہے عثمان پھر جنہ عثمان جنتی ہے لیکن ان کا کیا حال تھا فرمایا انہو قام علی القبر انہو اذا قام علی القبر یبکی حتی یبل لحیتہو جب قبر پر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی پوچھا گیا جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے لیکن قبر پر کھڑے ہو کر اتنا روتے ہیں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان جاء منه كان لما بعده ايسر فرمایا یہ قبریں آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے جو یہاں جس کو نجات مل گئی جس کو یہاں خلاصی ہو گئی اللہ اگلی منزلیں بھی آسان کر دے گا اور جو یہاں پھنس گیا اگلی منزلیں اس کے لیے مشکل ہوئی اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے عذاب قبر سے دردناک اور ہیبت ناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا علی جنتی ہے اور ان کا دنیا لوگوں دنیا کا ولت مدبرہ والآخرت مقبلہ لوگوں دنیا بھاگ رہی ہے پیٹ پھیر کے بھاگ رہی ہے اور آخرت قریب آ رہی ہے کیا مانا کہ جو دن ختم ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے اور اتنا ہی انسان قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے
कुल्लुकुम बनून, हर एक के बेटे थे। फरमाया तुम आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे ना बनो। और एक सहाबी थे अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि उम्मतिन अमीनन व अमीनुना अबू उबैदा इब्न जर्राह, हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी पूरी उम्मत के अमीन अबू उबैदा इब्न जर्राह। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला को जब खंजर लगे, तकलीफ हुई, फरमाते हैं आज अगर अबू उबैदा इब्न जर्राह जिंदा होते तो मैं नाम लेकर कह देता कि मेरे बाद खलीफा अबू उबैदा इब्न जर्राह। कितने अजीम साहबी, और उनको भी अल्लाह के, और उनका ये हाल था, वो कहा करते थे आए काश कि मैं दुम्बा होता, मुझे इंसान ना बनाया होता, मैं दुम्बा होता, मेरे घर वाले मुझे ज़बह कर देते, मेरा गोश्त खा जाते, मेरा हड्डियों का शोरबा भी पी जाते, ताकि क़यामत के दिन मुझे हिसाब न देना पड़े। क़यामत के दिन का हिसाब, इससे बड़ा डर था, बड़े खौफ थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह। वो मंजिलें बड़ी मुश्किल हैं मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह ने आसानियाँ दी। रमज़ान मुबारक की घड़ियों में हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ज़ुल जलाल के आगे तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह ज़ुल जलाल से दीन और दुनिया की भलाइयाँ तलब करें। मेरा ख्याल है मुंतज़मीन हज़रात किधर चले गए? हज़रत कारी साहब, हाँ जी, की प्रोग्राम है, कितने बजे ख़त्म करना है? हाँ 5:30 बजे तकसीम करोगे, यानी कि 15 मिनट और ला ला तो तुसी लाने हैं ना। चलो ठीक, हाँ जी, बिल्कुल दुआ करा दें, दुआ भी करा दें। एक ताबई हैं अबू हजरत इब्ने मलिका रज़ी अल्लाह रहमहुल्लाह, इब्ने मलिका फरमाते हैं अदरकतु सलासून मिन असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा से मुलाकात की। अल्लाह, कितनी अजीम शान थी उनकी, 30 सहाबा से उनकी। और फरमाते हैं कुल्लुहुम यखाफूना मिनन निफाक, वो सारे के सारे निफाक से डरते थे। निफाक क्या है? ज़ाहिर अमल और बातन, इसलिए निफाक से डरते थे। और उनमें किसी एक शख्स का भी ये दावा नहीं था कि मेरा ईमान जिब्रील की तरह। आज हम तो छोटी सी नेकी भी कर लेना तो बड़ा अतराते हैं, वो जी हाजी साहब ने वो मस्जिद बना दी, वहाँ उन्होंने दस्तरखान लगा दिया, वो जी फलां साहब ने फलां जगह बना दी। भाइयों, ये जितने भी काम हैं इंसान करे छुपा के करे, अपने रब को राजी करने के लिए, मेरा रब राजी हो जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फरमाया जो बंदा इस तरह खर्च करे, रजुलन तसद्दक़ा फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला ताअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, फरमाया दाएं हाथ से देता है, इस तरह खुफिया अंदाज में देता है कि बाएं को पता नहीं चलता। अल्लाह उसको क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे भी मुकद्दर में करे कि हमें भी इस तरह का हौसला हो कि जो अपने इलाके के गरीब मिस्कीन हैं, जो हमारे रिश्तेदारों में गरीब मिस्कीन हैं, हम उनके घरों में जाएं, उनके पास जाएं, उनको तसल्ली भी दें और उनकी मदद भी करें। मुझे याद आया हजरत हाफिज मोहम्मद याहिया अजीज मीर मोहम्मदी रहमतुल्लाह के वालिद हाफिज मोहम्मद साहब, उनके बारे में आता है कि वो लोग, उनको पता होता था गांव में कौन कौन से गरीब हैं, तो वो कुछ ना कुछ जिन्स या कुछ चीजें लेकर उनके घर में चले जाते और जाके कहते भाई तुम मेरा भाई है ना? अब कौन कहता मैं आपका भाई हूँ? आप मेरा भाई हैं, ये अल्लाह ने मेरे माल में आपका हिस्सा मुकर्रर किया है, इसको ले लो। अब इज्जत नफ्स भी रहेगी और हमारे यहाँ भाई, इसलिए अपने गरीबों को, मस्कीनों को इस औकात में भी याद रखना चाहिए। कितने लोग हैं जिनके पास ना सहरी का बंदोबस्त है ना इफ्तारी का बंदोबस्त है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम करें ताकि अल्लाह ज़ुल जलाल हमें जन्नतुल फिरदौस अता करे। अल्लाह ज़ुल जलाल मेरे और आपके हाल पर रहम फरमाए और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह अपना तकर्रुब हासिल करने के लिए कुरान करीम की तिलावत की भी तौफीक अता करे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह का एक मक़ूला
میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ یہ چاہے کہ وہ اللہ سے گفتگو کرے، ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ اللہ سے گفتگو کرے. کبھی ہماری اللہ کی گفتگو ہوئی ہے؟ کوئی ساتھی کہہ سکتا ہے کہ اس کی اللہ سے گفتگو ہوئی ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کی نہیں کبھی ہوئی؟ نہیں بھائی ہوتی ہے آپ کی. آپ نے تو ابھی اللہ سے گفتگو کی ہے نماز میں. یہ نماز میں بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے. فرمایا فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، بندہ اللہ سے مناجات کرتا ہے. اللہ سے گفتگو کیا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوتا ہے اپنی گزارشات پیش کرتا ہے. اب آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک. مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو جلال کو. یا اللہم باعد بینی، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے. اور اس کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ ذوالجلال کی پناہ میں آتے ہیں. پھر بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سارے جہانوں کا، اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، نظام چلانے والا، سنبھالنے والا رب کون ہے؟ اللہ. اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. اور میرا مالک اتنا رحم کرنے والا ہے، وہ دنیا میں بھی رحم کرتا ہے اور آخرت میں بھی مجھ پر رحمان دنیا والا ہی وہاں فی الآخرہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. پھر اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، یا اللہ میں ساری باتیں تیرے لیے کرتا ہوں، میں جو بھی کام کرتا ہوں تیرے حکم کے مطابق کرتا ہوں، اور جو تیرے نے منع کیا ان سے بعد آتا ہوں. تو میں اور آپ ذرا اپنا حساب لگائیں، کیا واقعی ہم جو اللہ سے بات کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ اگر تو درست ہے تو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم تمام کام رب کے حکم کے مطابق اور اللہ ذوالجلال کے فرمان کے مطابق، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے بعد آتے ہیں. اور اگر نہیں آتے تو پھر ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ پھر میں تو اسے طلب کرتا ہوں کہ تم مجھے توفیق عطا فرما دے نیک کاموں کی. اهدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما. تو یہ دعا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ سے گفتگو ہی ہو رہی ہے نا. لیکن یہ پتہ کب چلے گا گفتگو کا؟ جب ہمیں معنی کا پتہ ہوگا، معانی پتہ ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا عرض کر رہے ہیں. ہم ساری زندگی جناب نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہماری حالت اس طرح کی ہے نا کہ کویت سے ہم گئے نا پاکستان یا انڈیا یا جہاں بھی، تو کسی کویتی نے ایک خط لکھ دیا اور ہم نے وہ خط فریم کرا کے گھر میں رکھ دیا. یہ کیا ہے جی؟ یہ جی میرے کویتی دوست کا خط ہے. اور اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ وہ جی یہ ہمیں کوئی نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے. یہ اس نے یہ تو نہیں لکھا کہ میرا باپ مر گیا تھا ہم دعا کریں، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. تو بھائی یہی حال ہمارا نماز کے بارے میں. ہم نماز پڑھتے جاتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہے رب سے مانگ کیا رہے ہیں. کیونکہ جو بندہ چاہتا ہے رب سے گفتگو کرے، اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے اور سوچ سمجھ کر نماز پڑھے. اور دوسری بات کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ گفتگو کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے اسے قرآن پڑھنا چاہیے کہ پورے کا پورا قرآن اللہ ذوالجلال کا بندوں کے ساتھ مکالمہ. کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا، کیسے کہا؟ مجھے اور آپ کو کہا. کہاں پہلے لوگوں کے حالات بتلائے ہیں، انہوں نے اس طرح کیا تو میں نے ان کو تباہ کر دیا. کیا مانا اگر تم بھی کرو گے تمہارا بھی کوئی حال ہوگا. اس لیے قرآن اس طرح ترجمے کے ساتھ سوچ سمجھ کے پڑھیں کہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح کلام توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کے کلام کو بھی سمجھیں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں میرے بھائیو دوستو. قرآن کو ترجمے کے ساتھ معانی پر غور کر کے تفکر کے ساتھ پڑھیں تو پھر اللہ دلوں میں بھی بہار پیدا کر دیتا ہے، دلوں میں بھی سکون آ جاتا ہے.
اور اعمال کے اندر بھی سکون آ جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور نماز کو ترجمے کے ساتھ معانی پر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دعا فرما لیں، قبولیت کا وقت ہے، اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ اللهم انا نسألك بأننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ کچھ پرچیاں آئی تھی، میں نے پڑھے نہیں ہے، یہ لکھا مسجد کے نمازی شبیر کی بھائی فوت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، بھائی احمد کی زوجہ کی صحت مندی کے لیے، بھائی اسلم کی اہلیہ کی صحت کے لیے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا احمد داؤد بیمار ہے اور اس کی شفا یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ رب کریم تم معافیاں دینے والے ہیں اور معافیاں دینے کو پسند کرتے ہیں۔ رب کریم ہم گناہگار سہی، خطا کار سہی، رب کریم ہمیں بھی معاف فرما دیجئے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا۔ اللہ ہم سے درگزر فرمائیو، ربنا واعف عنا واغفر لنا، ہم کو معاف فرما دیجئے۔ وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ زمین و آسمان کو بنانے والے مالک رب کریم بھی دنیا میں اور آخرت میں ہمارے ولی ہیں۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھنا، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ رب کریم غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے دن اللہ رحمان کی دو گلیوں کے درمیان ہے، اللہ جدھر چاہے پھیر دے۔ اللہ ہم کمزور تیرے سامنے عاجزی کرتے ہیں، وہی دعا مانگتے ہیں جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے مانگتے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے اولادوں کو، ہمارے والدین کو، اللہ ہمارے عزیزوں کا سب کو نیک صحت و تندرستی عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے
ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے. رب کریم ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا. ان میں جو زندہ اللہ میں صحت و عافیت ایمان عطا فرما اور جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وبسط مدخلهم ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ادخلهم الجنة الفردوس وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. رب کریم تیرے بندے دلوں میں نیک خواہشات لیے بیٹھے اللہ سب کی نیک خواہشات پوری فرما. اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ مقروض بندوں کے اپنے فضل و کرم سے قرضے اتار دے. اللہ بے روزگار بندوں کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما. رب کریم جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ بندوں کے دلوں کو تو جانتا ہے ضرورتوں کو بھی تو جانتا ہے اللہ بن مانگے ہی عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جنت الفردوس کے وارث بنا. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام بھائی یہیں تشریف رکھیں. وہ انشاءاللہ کھانا آپ کو بھی تقسیم کرتے ہیں بتاتے ہیں کس طرح کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام بھائی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں.